السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ٹوئل اردو کہکشاں چیپٹر نمبر 17 لے کر حاضر ہوا ہوں، جو یوجینو مونتالے کا ہے، اور انہوں نے نظم لکھا ہے ہم نہیں جانتے، جو اطالوی زبان سے لا کر اردو زبان میں لکھا گیا۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا جو ڈیٹیل اور حالات ہوتا ہے اسے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو ترجمہ زاہدہ زیدی نے کیا ہے وہ کس زبان سے کیا، پھر اسے دیکھیں گے اور ان کے متعلق بھی کچھ باتیں جانیں گے۔ مصنف یعنی رائٹر کا نام یوجینو مونتالے ہے، اور انہوں نے نظم لکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ 20ویں صدی کے عظیم شاعر یوجینو مونتالے ہیں، اور ان کی پیدائش 1896 عیسوی میں جینوا میں پیدا ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ جینوا میں۔ اور انہوں نے اپنے عمر کا بڑا حصہ فلورینس میں گزارا۔ کس نے؟ یوجینو مونتالے نے اپنے عمر کا زیادہ حصہ فلورینس میں گزارا، اور 1926 سے 1939 عیسوی تک وہ فلورینس میں ایک اشاعتی ادارے کے ذمہ دار رہے۔ اشاعتی ادارہ بولتے ہیں اسکول کو بھی اور مدرسے کو بھی۔ اشاعت یعنی جہاں سے کوئی کتاب چھپ کے نکل رہا ہو اس کو بھی اشاعت بولا جاتا ہے۔ اشاعتی ادارہ یعنی وہ ادارہ جہاں سے کتاب چھپ کر نکل رہی ہو، اس کے ذمہ دار رہے۔ کون؟ یوجینو مونتالے۔ اطالوی زبان میں پہلا شعری مجموعہ 19 سال کی عمر میں 1915 عیسوی میں شائع ہوا، اور 1967 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی نے ڈیلیٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ کس کو؟ یوجینو مونتالے۔ 1975 عیسوی میں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ کن کو؟ یوجینو مونتالے کو۔ یہ تو ان کے متعلق باتیں تھیں۔ اب زاہدہ زیدی کو دیکھتے ہیں، جو مترجم یعنی ترجمہ کرنے والی ہے۔ اطالوی زبان میں جو لکھی گئی تھی اس کو انہوں نے اردو زبان کے اندر ترجمہ کیا ہے، یعنی نظم جو ہم نہیں جانتے ہیں یہ ترجمہ کیا گیا ہے اطالوی زبان سے۔ ترجمہ کرنے والے کا نام زاہدہ زیدی ہے۔ ان کے متعلق دیکھیں، زاہدہ زیدی شاعری، تنقید اور ڈرامہ نویسی میں قدرت رکھتی تھی، یعنی یہ شاعرہ بھی تھی، یعنی شعر و شاعری بھی کرتی تھی، تنقید یعنی تنقید نگار تھی، تنقید لکھتی تھی، اور ڈرامہ نویسی، ڈرامہ کو بھی یہ لکھا کرتی تھی۔ مسلم یونیورسٹی یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی سے پروفیسر کی اردو سے سبکدوش ہوئی۔ کون؟ زاہدہ زیدی، جو کہ ایک مشہور یونیورسٹی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ شعبہ انگریزی سے پروفیسر کے عہدے سے یہ سبکدوش ہوئی، یعنی ریٹائر ہو گئی۔ زہر حیات وغیرہ شعری مجموعہ ہے، یعنی کتاب کے اندر اور بھی ان کی شعری مجموعہ، بس ایک مثال کے طور پر لکھا گیا زہر حیات، یعنی کہ شعری مجموعہ ہے۔ دوسرا کمرہ ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ ڈرامہ نگار تھی اس لیے ڈرامہ بھی لکھا کرتی تھی، ڈرامہ کا نام ہے دوسرا کمرہ۔ یہ تو ان دونوں کے متعلق باتیں ہوئی۔ اب آئیے آپ بتائیے کی طرف چلتے ہیں، جس کو مختصر ترین سوالات بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یوجینو مونتالے کس صدی کے شاعر ہیں؟ 20ویں صدی کے شاعر ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ ان کا پہلا شعری مجموعہ 1915 عیسوی میں شائع ہوا۔ شامل نصاب نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟
جواب دینا ہے اطالوی زبان سے، یعنی ہم نہیں جانتے یہ اطالوی زبان کا یہ ترجمہ ہے جو کہ اردو میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نظم ہم نہیں جانتے کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جواب دینا ہے زاہدہ زیدی نے۔ اس کے بعد دیکھیں جن سے تراشا گیا قصہ زندگی کا بدن، کیا یہ مصرع ہم نہیں جانتے سے ماخوذ ہے؟ ہاں، یہ مصرع ہم نہیں جانتے سے ماخوذ ہے۔ یہ نظم کس حیت میں لکھی گئی؟ اس کا جواب دینا ہے یہ نظم آزاد حیت میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس نظم میں کس کی آہنگ اور خاموش سرگم کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ جواب دینا ہے اس نظم میں سمندر کی آہنگ اور خاموش سرگرمی کو شاعر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ مون تالے اس نظم میں کس کی گونج نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے؟ مون تالے اس نظم میں سمندر کی گونج کو نہا خانہ دل میں باقی رہنے کی بات کرتا ہے۔ یہ تو آپ کو مختصر ترین سوالات ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے مختصر سوالات۔ ہم نہیں جانتے میں شاعر نے زندگی کو ناقابل ترسیل حکایت کیوں کہا ہے؟ ہم نہیں جانتے میں شاعر نے زندگی کو ناقابل ترسیل حکایت اس لیے کہا ہے کہ شاعر اس نظم کے پہلے حصے میں تنہائی محسوس کرتا، اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور فکر کے دریا میں غرق ہو کر ڈوب کر سوچتا رہتا ہے نہ جانے ہمارا مستقبل کیا ہوگا، کل آنے والا جو دن ہے وہ ہمارا کیا ہوگا۔ وہ اس فکر میں سوچتا رہتا ہے اور اپنے فکر کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس نظم کے پہلے حصے میں شاعر نے کیا بات کہی ہے؟ ہم نہیں جانتے نظم کے پہلے حصے میں شاعر نے اپنے تنہائی کا شکوہ کیا ہے، اپنے تنہائیت کا احساس کرایا ہے کہ ہم تنہا ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور یہی سوچ کر وہ کہہ اٹھتا ہم نہیں جانتے، یعنی کل آنے والا جو مستقبل ہے اس کی جو پیچیدگی ہیں اور وہ ہمارے لیے پرکشش ہوگی، یعنی خوشی کی سوغات لائے گی یا غمی کی سوغات لائے گی، اس کا ہمیں کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اے بحر اے جد امجد سے مخاطب ہو کر شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ نظم ہم نہیں جانتے میں شاعر جہاں پہلے حصے میں مایوسی کی کیفیت کو بیان کیا ہے تو دوسرے حصے میں شاعر کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ یہاں شاعر کے اندر ایک امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے اور زندگی سے کچھ امید اس کو ہونے لگتی ہے اور یہی سوچ کر وہ کہتا ہے ہاں ہمیں اتنا معلوم ہے، جس سے اس کے اندر امید کی لہر دوڑ رہی ہے۔ طویل سوالات۔ ہم نہیں جانتے میں شاعر نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ جواب دینا ہے نظم ہم نہیں جانتے کہ شاعر مصنف یوجینو مونتالے ہیں اور یہ نظم 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نظم کے پہلے حصے میں شاعر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں یعنی آئندہ آنے والے کل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اسے یہ اندیشہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم تنہا ہیں تو ہم کو معلوم نہیں کہ کل جو مستقبل کی شکل میں ہے وہ ہمارے ساتھ کیسا ہوگا، ہمیں خوشی میسر ہوگی یا غمی میسر ہوگی۔ وہ اس فکر میں اپنے آپ کو ڈوبے رکھتا ہے۔ نظم کے دوسرے حصے میں شاعر کے اندر ایک امید کی کرن جاگتی ہے اور اسی زندگی سے کچھ امیدیں نظر آنے لگتی ہے اور وہ تنہائی کی جو کیفیت تھی وہ اس کو بھول جاتا ہے اور کچھ الگ سوچنے لگتا ہے اور آخر مرحلے کے اندر زندگی سے اس کو ایک بڑی امید نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس نظم کی شاعرانہ خوبیوں کو واضح کیجیے۔ زیر نصاب نظم ہم نہیں جانتے اس کی شاعرانہ خوبی کیا ہے؟ اس کی شاعرانہ خوبی یہ ہے کہ یوجینو مونتالے نے اس نظم کے اندر زندگی کے 3 مراحل کو پیش کیا ہے کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کون کون سی فکر لاحق ہوتی ہے، کون کون سی باتیں اس کے دل کے اندر آتی ہے
اور جب کوئی ساتھ دینے والا ہوتا ہے اور کہیں سے امید کی کرن جاگتی ہے تو پھر اس کا دل اور دماغ کیا کہتا ہے، اور آخر زندگی کے اندر جب اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کی جو امنگ ہے، اس کی جو امیدیں ہیں، وہ کس طریقے سے ایک گل کی طرح، ایک پھول کی طرح کھل کر آتی ہے۔ زاہدہ زیدی نے اس نظم میں بہت سادہ اور سلیس ترجمہ لکھنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا جو ترجمہ ہم نہیں جانتے کہ شکل میں ہے، جو کہ اطالوی زبان سے نکالا گیا ہے، یہ بہت عمدہ ہے۔ یوجینو مونتالے سے اپنے واقفیت کا اظہار کیجیے۔ اطالوی زبان کی شاعری کی تاریخ میں یوجینو مونتالے کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، اور ان کی ادبی خدمات جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے، یعنی بھلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ اور یوجینو مونتالے کا شمار 20ویں صدی کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے، اور ان کی پیدائش 1896 عیسوی میں ہوئی، اور انہوں نے اپنے عمر کا بڑا حصہ اشاعتی ادارے کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے لگایا ہے، اور ان کو بہت ساری انعامات سے بھی نوازا گیا ہے۔ اور رہی بات زاہدہ زیدی کی، تو انہوں نے اطالوی زبان سے اردو زبان میں ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ زاہدہ زیدی شعر و شاعری بھی کیا کرتی تھی، اور تنقید نگار بھی تھی، اور ڈرامہ نویسی یعنی ڈرامہ لکھا بھی کرتی تھی، اور یہ شعبہ انگریزی کے پروفیسر کے عہدے سے سبکدوش بھی ہوئی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، یعنی ان کی بھی حیثیت اپنی جگہ پر جدا گانا ہے۔ نیچے دیے گئے ہم سعود الفاظ کے معنی لکھیے، یعنی لفظ الگ الگ ہو، حرف الگ الگ ہو، لیکن اس کی جو آواز ہے وہ ایک جیسا ملتا جلتا ہو، جیسے صدا، صدا۔ یہاں دیکھیے، یہاں پر صاد ہے ایک میں سین ہے، حرف کا فرق ہے لیکن بولنے میں ایک جیسا لگتا ہے، اسی کو دیکھنا، اس کے معنی کیا ہے۔ صدا آواز، صدا ہمیشہ، کھانا، کھانا اس کو ہم کھاتے ہیں، ایک خانہ گھر، صحن آنگن، اور سہن برداشت کرنا، نظر منت، نظر نگاہ، بعد ہوا، بعد بعد۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے، یعنی اس کا الٹا لکھنا، متضاد یعنی الٹا، اس کی ضد، کوئی ایک حرف ہو اس کا الٹا جو ہو اس کو لکھنا ہے۔ جیسے دیکھیں، پوشیدہ ظاہر اس کا الٹا ہوگا، مسرت غم، تاریخ روشنی، زندگی موت، ممکن ناممکن، جدا ساتھ، خاموشی ہنگامہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور کامنٹ کے ذریعے ضرور اپنی رائے پیش کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور جو دوست نئے ہیں ہمارے چینل پر وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچ سکے۔ فقط والسلام۔